السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمارے نزدیک ہماری جانوں سے بھی زیادہ قابل عزت اور احترام ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا ایک لازمی جز اور حصہ بھی ہے۔ اور کسی بھی شخص کی عزت اگر ہم کرتے ہیں تو جب اس شخص کا تذکرہ ہم سنیں تو ہمارے دلوں میں اس کی قدر مزید بڑھ جایا کرتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی نشانی بیان کی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان پر قرآن کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ بھی بالکل عیاں ہے کہ ہمیں صحابہ کرام سے بڑی محبت ہے، اور جب ہم ان کا تذکرہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس محبت میں مزید اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ سابقہ کچھ خطبات سے ہم صحابہ کرام کے حوالے سے گفتگو اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پہلے مطلق صحابہ کے بارے میں ہم نے بات کی رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر خلفائے راشدین میں سے بالترتیب تینوں خلفاء کے حوالے سے، اور اب ہماری گفتگو جاری ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ سابقہ خطبے میں بھی ہم نے بات کی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، ان کی فضیلت میں، اور اس خطبے میں بھی ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ تو
تو جیسے اس گفتگو کو شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے خطبے میں میں نے یہ کہا تھا کہ انفرادی فضائل وہ سب سے زیادہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، اجتماعی فضائل تمام کے تمام صحابہ کے ہیں، انفرادی بھی بہت سارے ہیں، لیکن انفرادی فضائل میں جو حیثیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے وہ کسی اور صحابی کو نہیں ہے۔ تو باقی صحابہ کرام جیسے ابو بکر، عمر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان کی شان اور عظمت کا گھیراؤ کرنا چاہیں، ہم اس کا احاطہ کرنا چاہیں، تو شاید کئی خطبوں میں بھی ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم صرف ان فضائل کی بات کرتے ہیں، ان احادیث کو سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ انہی میں چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وافر حصہ حاصل ہے، اس لیے سابقہ خطبے میں کچھ فضائل وہ باقی رہ گئے تھے جو ہم اس خطبے میں ان کے حوالے سے سنیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی فلق الحب، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا ہے۔ دانے کو پھاڑنے سے مراد جب کسان اس کو زمین میں دبا دیتا ہے، پھر وہ دانہ پھٹتا ہے، اس سے پھر پودا نکلتا ہے باہر، تو جو ذات اس دانے کو پھاڑ کر اس سے تمہیں اناج دیتی ہے، اس ذات کی قسم، مطلب اللہ تعالیٰ کی قسم۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا، علی لا یحبنی الا مؤمن، تجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا، ولا یبغضنی الا منافق، اور منافق تجھ سے بغض رکھے گا۔ یعنی ہر وہ شخص جس کو علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، یہ محبت اس کے ایمان کی علامت ہے، اور ہر وہ شخص جس کو علی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض ہے، یہ بغض اس کے نفاق کی علامت ہے، پھر وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ علی کے حوالے سے تو سوال ہی مت کرو مجھ سے، میں کس چیز کا احاطہ کروں گا ان کے حوالے سے، بس اتنا جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی رضی اللہ عنہ کے گھرانے سے زیادہ محبوب کوئی گھرانہ نہیں تھا۔ سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی گھرانہ تھا تو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا گھرانہ تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ عزت اور احترام والا تھا۔ اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے سوال ہوا عبداللہ ابن عمر اسی مجلس میں، تو کہنے لگے عثمان بھی اللہ کے ہاں بڑی قدر رکھتے تھے، بڑی منزلت رکھتے تھے، دیکھو ذرا احد میں جیسے باقیوں نے غلطی کی تھی، عثمان سے بھی غلطی ہو گئی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ حالانکہ جنگ سے رخ موڑنا بہت بڑی غلطی ہے، لیکن خلافت کے معاملے میں تمہارے معاملے میں چھوٹی سی غلطی ہوئی تو تم نے ان کو شہید کر دیا۔ تو عثمان بھی اللہ کے نزدیک بہت زیادہ قدر و منزلت رکھتے ہیں۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مجھ سے ان کے حوالے میں نہ ہی پوچھو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، میں ان کے فضائل کا احاطہ نہیں کر سکتا، کہ میں کیا کیا بیان کروں ان کے حوالے سے، میں تو اس چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی علی رضی اللہ عنہ کی شان کے حوالے سے ایک بہت بڑی چیز تھی۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے لیے سحری کے اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا یہ مقرر تھا، میں اکثر اللہ کے نبی کے پاس سحری کے اوقات میں آیا کرتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد مجھ سے اس وقت سرگوشی کیا کرتے تھے۔ یہ بالکل ٹھیک روایت ہے مسند احمد میں، اور اسی طرح صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ کہا جب اللہ کے نبی سحری میں نماز پڑھ رہے ہوتے، میں دستک دیتا تو آپ نماز میں ہی سبحان اللہ کہہ دیتے، یہ میرے لیے اجازت ہوتی کہ علی تم اندر آ جاؤ، یا پھر اللہ کے نبی کھنگار دیتے، یہ بھی میرے لیے اجازت ہوتی کہ علی میں نماز پڑھ رہا ہوں تم اندر آ جاؤ، اور اگر اللہ کے نبی نماز نہ پڑھ رہے ہوتے تو پھر مجھے اجازت دے دیتے، پھر میں اللہ کے نبی کے پاس آتا، اور یہ فضیلت مخلوق میں مجھے حاصل تھی کہ میں اللہ کے نبی کے پاس سحری کے اوقات میں روزانہ آتا تھا، اور یہ وقت میرے لیے مقرر کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
یہ بھی ان کے فضائل کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام ان کو عطا کیا تھا۔ اس کے لیے الگ سے ایک اور روایت میں الفاظ موجود ہیں۔ عبداللہ بن نجی حضرمی کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ سے روایت کرتا ہوں، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک میرا ایک ایسا مقام تھا جو مخلوق خدا میں کسی کا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی روزانہ سحری کے اوقات میں مجھے بلاتے تھے، میں جاتا تھا، میرے لیے مقرر تھا، اور پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت واللہ اذا سألت اعطیت، میں نے اللہ کے نبی سے جب بھی کسی چیز کا سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز مجھے عطا کر دی، اور اگر کبھی میں نے کوئی چیز مانگنا چاہی لیکن میں رک گیا، شرم کر گیا، پھر بھی اللہ کے نبی کے دل میں اللہ نے وہ بات ڈال دی اور وہ چیز اللہ کے نبی نے مجھے دے دی۔ یعنی میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنے کی کبھی بھی کوئی خواہش ظاہر ہوئی تو اللہ کے نبی نے وہ چیز مجھے عطا کی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی نے وہ چیز مجھے عطا نہ کی ہو۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گہرا تعلق تھا علی رضی اللہ تعالیٰ کا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جن کے کندھوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر علی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب مکہ کے بیت اللہ کے اندر جو بت تھے جن کو گرانا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی بیٹھو نیچے، میں نیچے بیٹھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھوں پر بیٹھ کے کہا علی کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی خود ان بتوں کو گرانا چاہتے تھے لیکن مجھ سے کھڑا نہ ہوا گیا، مجھ میں اللہ کے نبی نے کمزوری پائی، پھر کہا کہ علی نیچے ہو جاؤ، میں نیچے ہو گیا تو اللہ کے نبی اتر گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے اور کہا کہ علی تم میرے کندھوں پر چڑھ جاؤ، پھر علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھے، اور علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ اگر میں چاہوں گا تو میں آسمان کے کناروں کو بھی چھو لوں گا، مجھے اتنی بلندی لگی کہ میں اتنا بلند ہو چکا ہوں۔ پھر وہ جو بت لوگوں نے نصب کیے ہوئے تھے اللہ کے نبی کے حکم سے میں نے وہ سارے کے سارے گرا دیے، پھر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے جب اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا تو کہا کہ علی جب تک میں نہ آؤں تم نے اپنی زوجہ محترمہ کے پاس نہیں جانا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھی، میں بھی تھی، چند خواتین اور بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور اللہ کے نبی آئے تو ام ایمن کہتی ہیں مجھ سے کہا اللہ کے نبی نے جاؤ میرے بھائی کو بلا کر لاؤ۔ میں نے کہا اللہ کے نبی وہ آپ کے بھائی ہیں حالانکہ آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو دے دیا۔ کہا ام ایمن ہاں وہ میرے بھائی ہیں، ان کو بلا کر لاؤ۔ پھر میں علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر لے گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پانی منگوایا، اللہ کے نبی نے کچھ دعائیں پڑھی اور دعائیں کی علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کے اوپر پھونکا اور اس پانی سے کچھ چھینٹے بھی گرائے علی رضی اللہ عنہ کے اوپر۔ پھر کہا کہ فاطمہ کو بلاؤ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرماتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اللہ کے نبی نے ویسے ہی کیا اور کہا کہ فاطمہ میں نے اپنے خاندان میں سے اس شخص کو تمہارے لیے چنا ہے جو پورے خاندان میں مجھ سے سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ پورے خاندان میں یہ بندہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور فاطمہ میں نے تمہارے لیے اس کو چنا ہے۔ یہ بھی علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ فاطمہ پورے خاندان میں سب سے زیادہ قریب اگر کوئی شخص میرے ہے تو وہ علی رضی اللہ عنہ ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کو مجھ سے بھی زیادہ محبت ہے کسی سے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ مجھے تم سے سب سے زیادہ محبت ہے لیکن علی میرے نزدیک تم سے زیادہ عزت والے ہیں، میں تم سے زیادہ عزت کرتا ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ جیسے ایک روایت میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے جانے لگے تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بیمار تھا اور شدید بیمار تھا، اللہ کے نبی جاتے ہوئے میرے اوپر اپنا کچھ کپڑا دے گئے، پھر آپ نماز پڑھ کر واپس آئے اور آپ کو کہا کہ علی اٹھ جاؤ، اب تم بیمار نہیں ہوگے کبھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بالکل ٹھیک کر دیا ہے، میں نے نماز میں جو دعائیں اپنے لیے مانگی علی تمہارے لیے بھی وہی دعائیں میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ تو یہ بھی علی رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بڑی فضیلت تھی کہ اللہ کے نبی یہ کہہ دیں کہ علی جو کچھ میں نے اپنے لیے مانگا وہ تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے میں نے وہ سب کچھ مانگا ہے۔
پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم ذات سلاسل میں موجود تھے، یہ غزوہ تھا جس میں یہ گئے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ دیکھو سامنے باغ میں لوگ کھجوروں کا کام کر رہے ہیں، یعنی کھجوریں اتار رہے ہیں، کیوں نہ چل کر ان کو دیکھیں کیسے کام کرتے ہیں۔ ہر علاقے کے لوگوں کے کام کرنے کا مختلف انداز ہے، ہم دیکھیں وہ کیسے کام کر رہے ہیں۔ کہا ہم دونوں چلے گئے، وہاں پر گئے تو کام دیکھتے دیکھتے ہم دونوں کو اونگ آنا شروع ہو گئی۔ علی رضی اللہ عنہ اور وہ صحابی جو ساتھ گئے تھے ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے اور سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے اپنے پاؤں سے علی رضی اللہ عنہ کو ہلایا اور کہا کہ ابو تراب اٹھو۔ ابو تراب علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور ساتھ میں وہ صحابی بھی اٹھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں تمہیں کائنات کے دنیا کے سب سے بڑے دو بدبختوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ کہا ایک وہ بدبخت جس نے قوم سمود کے اندر جو موجود تھا اور اللہ نے جو اونٹنی بھیجی تھی اس کی کونچیں کاٹ دی تھی، اور علی ایک وہ بدبخت ہوگا جو تمہارے سر میں زخم کرے گا اور جس سے تمہاری داڑھی جو ہے وہ خون سے تر ہو جائے گی اور تم شہید ہو جاؤ گے۔ کہا اللہ کے نبی میں شہید ہو جاؤں گا؟ کہا ہاں وہ تم شہید ہو جاؤ۔ ایک اور روایت میں علی رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں تو ڈر تھا کہ آپ کی بیماری اتنی سخت ہو چکی ہے کہ کہیں آپ فوت نہ ہو جائے۔ کہا نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ علی اس وقت تک تم فوت نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے سر میں زخم نہ لگے جس سے تمہاری داڑھی جو ہے وہ خون سے تر نہ ہو جائے، اور وہ دنیا کا بدبخت ترین انسان ہوگا جو علی تمہیں زخم دے دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بدبخت کہا، یہ دنیا کے بدبخت ترین ہے۔ ایک وہ بندہ جو قوم سمود میں تھا جس نے کونچیں کاٹ دی تھی، اور یہی کام جو اونٹنی کی کونچیں کاٹنے والا تھا یہ پوری قوم کی ہلاکت کا سبب بنا تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں تسعۃ رہط یفسدون فی الارض، 9 لوگ تھے جنہوں نے بیٹھ کر یہ پوری پلاننگ کی تھی اور ایک بندے نے اٹھ کر کونچیں کاٹی تھی۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ان 9 لوگوں کے سبب پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا، نہ وہ اس اونٹنی کی کونچیں کاٹتا اور نہ اس قوم کو ہلاک کیا جاتا۔ تو اس اونٹنی کی جو ٹانگیں ہیں وہ کاٹنے کی وجہ سے ایک پوری قوم کو ہلاک کیا گیا، مطلب کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اور کہا کہ اسی طرح وہ بدبخت ہے جو علی تمہیں شہید کر دے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کی طرح دی ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ہم نے اپنے ان خطبوں کے آغاز میں کر دی تھی کہ جو شخص صحابہ کرام کے حوالے سے ایک درمیانی راہ اختیار کرتا ہے، ان کے فضائل اس کو سنتا ہے، اس کے مطابق ان کی عزت اور احترام کرتا ہے، یہ بالکل ٹھیک راہ پر ہے۔ اور جو افراط و تفریط کا شکار ہوتا ہے، کسی صحابی کی عزت کو بہت ہی زیادہ بڑھا دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے، یہ شخص گمراہی کے گڑھے کے اندر گر جاتا ہے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی۔ کہا علی تمہاری مثال ایسے ہے جیسے عیسیٰ ابن مریم کی مثال تھی۔ یہود نے ان سے بغض کیا حتیٰ کہ ان کی ماں کے اوپر تہمت لگا دی، اور نصارہ نے ان سے محبت کی، اتنی محبت کی کہ اتنا غلو کر دیا کہ وہ جہنم میں داخل ہو گئے ان کی وجہ سے۔ اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تناظر میں علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ایک گروہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا، اور مجھ سے بغض کرنے کی وجہ سے بھی ایک گروہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں لا يحبني قوم حتى يدخل النار فيا، ایک قوم مجھ سے محبت کرے گی یہاں تک کہ وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ہی، یعنی اس محبت میں اتنا غلو کر دے گی کہ وہ اس جہنم میں داخل ہو جائے گی۔ ولا يبغضني قوم حتى يدخل النار في بغضي، اور ایک قوم مجھ سے بغض رکھے گی اور وہ میرے بغض کی وجہ سے ہی جہنم میں داخل ہو جائے گی۔ یہ روایت السنہ لابن ابی عاصم میں 983 نمبر پر موجود ہے، اور امام حاکم نے صحیح بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر اس روایت کو بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ روایت درست ہے۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو علی رضی اللہ عنہ کی شان کو اتنا بڑھا دیتے ہیں، اس قدر بڑھا دیتے ہیں کہ وہ اللہ سے بھی زیادہ اوپر لے جاتے ہیں علی رضی۔ میں نے ایک بدبخت کو سنا، وہ کہتے ہیں ہم علی کو خالق نہیں کہتے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ علی معاذ اللہ کا بھی خالق ہے، اس نے اللہ کو بھی پیدا کیا۔ یہ وہ بدبخت بکواسات کرتے بیٹھے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو علی رضی اللہ عنہ کو اتنا تو نہیں بڑھاتے لیکن پھر بھی اللہ کے برابر کر دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے اپنے لوگوں میں ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہہ دیتے ہیں۔
حالانکہ اگر وہ یہ سمجھیں کہ یہ بات کرنے سے انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی شان کو بڑھا دیا تو میں کہوں گا نہیں، انہوں نے کم کر دیا علی رضی اللہ عنہ کی شان کو، کیونکہ جب ان کو آپ نے مشکل کشا کہہ دیا تب آپ نے ان کے اوپر بہت سارے اعتراضات کو لا کر کھڑا کر دیا۔ آپ یہ عقیدہ تو رکھتے ہیں کہ وہ مشکل کشا ہیں، میری مشکلوں کو دور کرنے والے ہیں، پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے بیٹے پر بڑا ظلم ہوا، حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تب وہ کہاں تھے؟ مشکل کشا نہیں تھے تب انہوں نے مشکل حل نہیں کرنی تھی اپنے بیٹے کی۔ ان کے بعد ان کے اپنے خاندان پر کتنے مصائب آئے، کیا وہ مشکل کشا نہیں تھے؟ مشکل کشا صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور یہ لوگ تو اپنے لیے اس چیز کو اتنا فخر والا سمجھتے ہیں کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ اس کو لکھنا لازم قرار دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ مشکل کشا لکھا جائے۔ وہ ان علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کی عزت اور مقام کو کم کر دیتے ہیں، اس پر بہت سارے اعتراضات کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے وہ عزت اور وہ احترام، حتیٰ کہ انبیاء کا بھی وہ عزت اور احترام جو اللہ نے ان کو عطا کیا، اس سے ایک ذرہ بھی زیادہ دینا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم ایسے نہ بڑھا دینا جیسے یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کو بڑھا دیا۔ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی ماننا اور تسلیم کرنا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی ماننا یہ ایمان کے لیے شرط ہے تو شاید یہ بات غلط نہیں ہوگی، کیونکہ ایمان لانے کے لیے جو کلمہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے اس میں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم سے محبت کرنے کی وجہ سے، اس میں غلو کی وجہ سے، اس میں بڑھوتری کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، اور تم سے بغض رکھنے کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اس لیے درمیانی راہ، وہ جو فضائل علی رضی اللہ عنہ کے یا صحابہ کرام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے، ان فضائل کو ہم مانیں گے، ان میں سے کوئی ایک فضیلت بھی ایسی نہیں ہوگی انشاءاللہ جس کا انکار نہیں کریں گے، کسی ایک فضیلت کا بھی ہم انکار نہیں کریں گے، ہر ایک کو تسلیم کریں گے، اس کو مانیں گے، اور وہ فضیلت علی رضی اللہ عنہ کی ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے نزدیک قیمتی ہوگی۔ لیکن ایسی ساری باتیں جو بلا دلیل بلا سند منسوب کر دی جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب یا علی رضی اللہ عنہ کی جانب، یہ ساری کے ساری انسانوں کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص جو میری جانب کوئی ایسی بات کو منسوب کر دے جس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں، میں نے کی ہی نہیں وہ بات، مقعدہ من النار، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وہ اپنا ٹھکانہ اس کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ہمیں انبیاء اور صحابہ کرام کی وہ فضائل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، انہی فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی عزت اور احترام کرنی چاہیے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کو اتنا بڑھا دیا جائے کہ اس کو رب کے برابر کر دیا جائے، یا اس کی عزت کو اتنا کم کر دیا جائے کہ ایک عام شخص کی مانند اس کو کر دیا جائے، نہیں۔ وہ لوگ ہم سے زیادہ افضل ہیں، ہم سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں، ان کا ادب زیادہ ہے، ان کا احترام زیادہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی کی مجلسوں کو اپنایا ہے، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کی عزت اور احترام وہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ بڑھ کر کرنا چاہیے۔ یہ چند ایک فضائل تھے جو علی رضی اللہ عنہ کے جو پچھلے خطبے میں بقایا رہ چکے تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ آئندہ خطبات میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپس کے جو تعلقات تھے خلفائے راشدین کے، ان پر نظر دوڑائیں، اور اس کے بعد حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی مکمل زندگی پر بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ موجودہ دور جو ہے، اس دور میں ہر قدم پر فتنے جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ان فتنوں میں ہمارے لیے ایک بڑا فتنہ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے، جس کے ذریعے ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں، اور اس میں ہر یتب و یابس، ہر ایسی بات جس کی کوئی سند بھی نہ ہو،
اور جس کا مستند کتابوں سے کوئی تعلق بھی نہ ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں داخل کر دی جاتی ہیں۔ شاید وہ باتیں سننے میں ہمیں مزیدار لگتی ہیں، یا پھر زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان ان باتوں کو ہمارے لیے مزین کر دیتا ہے، ہم ان کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شاید اسی دور کے حوالے سے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ایک ایسا دور آئے گا جس میں بارش کی قطروں کی مانند فتنے جو ہیں وہ اتریں گے اور زمین پر موجود ہوں گے۔ اب ہر فتنہ وہ ہمارے درمیان موجود ہے، خصوصاً ایسا فتنہ جو ہمارے عقیدے کو بگاڑ کر رکھ دے، یہ بہت زیادہ واضح اور عیاں ہے۔ ہمارے لیے خصوصاً اپنے عقیدے کی فکر کرنا یہ سب سے زیادہ لازم اور ضروری ہے، اور اس عقیدے میں جو مقام انبیاء کو حاصل ہے اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے کہ وہ کیا مقام ہے۔ صحابہ کرام کو جو مقام حاصل ہے اس کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے، اور وہ جو رب کی شان ہے اس کے برابر کوئی نہیں، اس کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کی شان کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور کوئی بھی بات کہیں سے بھی ہم سنتے ہیں تو تحقیق کرنا بھی ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ آپ یقین کریں گے کہ میں نے اس موضوع پر تیاری کی تو جتنے فضائل میرے سامنے آئے، اگر میں سند کا لحاظ نہ رکھتا تو شاید 5 سے 6 جمعے بھی میں آپ کو اس موضوع پر پڑھا دیتا، جتنی علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے باتیں میرے سامنے آئی، لیکن کچھ سخت ضعیف تھی، کچھ ویسے ہی موضوعات میں شامل تھی۔ میں نے وہ ساری چیزیں جن کو محدثین نے ٹھیک کہا، جن کی سند درست ہے، وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں، وگرنہ علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کچھ لکھتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا کھولیں تو علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، اس کی کوئی کسی طرح کی کوئی سند نہیں ہوتی، بس منسوب کر دیے جاتے ہیں کلمات۔ وہ کہاں لکھا ہے، کس نے لکھا ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا۔ تو خصوصاً چونکہ علی رضی اللہ عنہ ایک خاص مقام رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ میں بھی شامل ہیں، آپ کے خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں، آپ کے اہل بیت میں بھی شامل ہیں، پھر آپ کے خصوصی جو رشتہ دار آپ کے نزدیک بڑی قدر و منزلت رکھنے والے، اس لحاظ سے علی رضی اللہ عنہ کو بڑی شان حاصل ہے۔ اور ایک خاص طبقہ وہ اپنے آپ کو علی رضی اللہ عنہ کا گروہ بھی کہتا ہے، اس لیے ان کے حوالے سے ہر چیز کو ہی آگے بھیج دیا جاتا ہے، بلا یہ سوچے کہ یہ درست بھی ہے یا نہیں درست۔ لیکن کم از کم ہمیں سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے، ہم جو بھی بات پڑھیں اس کی تحقیق کر لینی چاہیے، کیا واقعی علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا، یہ درست ہے؟ اگر وہ درست ہے تو اس کو مان لیں اور تسلیم کر لیں، اگر درست نہیں ہے تو پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے اگر ہم ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی بھی بات پر یقین نہیں کرنا۔ کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافی ہے بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر وہ کان دھرے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ اور ایک روایت میں الفاظ مختلف ہیں، کفا بالمرء اثما، آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کے پیچھے وہ لگ جائے اور اس کے مطابق چلنا شروع کر دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ سے ایمان اور اس کی سلامتی کی دعائیں بھی کرتے رہا کریں، اور جو چیزیں اہل ایمان کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں ان کو پڑھیں، ان کو اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں۔ اور وہ سارے لوگ، حتیٰ کہ شریعت نے تو یہاں تک کہا کہ تم میں سے ہر وہ شخص جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں کا احترام نہ کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو بڑوں کی عزت وہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، اور ان بڑوں میں
انبیاء کے بعد سب سے بڑے صحابہ کرام ہیں، تو ان سب کی عزت ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو ہمیں صحابہ کرام کی قدر و منزلت میں کسی ایک لفظ میں بھی ان کے خلاف نہیں جانا چاہیے، اور ان کی تائید میں بھی وہ روایات جو بالکل ٹھیک ہیں انہی کا احاطہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ خیر والا معاملہ کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مالوں میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھرانوں میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر، آپ کے کاروبار، آپ کے ہر لمحے کو اللہ تعالیٰ خوشحال کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر والا معاملہ کرے۔ ایک ساتھی ہمارے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اللہ عطا فرمائے۔ ایک ساتھی نے اپنی بیٹی کے لیے کہا ہے، ان کی بیٹی بیمار ہے۔ ایک ساتھی نے اپنی والدہ کے لیے کہا ہے، ان کی والدہ شدید بیمار ہے۔ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ اللہ عطا فرمائے۔ جو جتنے گھروں میں ہے، ہسپتالوں میں ہے، جس بھی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کی حفاظت کرے، سب کو صحت کاملہ اللہ عطا فرمائے، اور ان کی بیماری کے عوض اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جتنے لوگ فوت ہو چکے اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو منور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ بھی خیر والا معاملہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، ہمیں ایمان کے ساتھ اعمال پر بھی استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔